وبارك وسلم. اسلامی سال کا پہلا رحمتوں والا، برکتوں والا مبارک مہینہ محرم الحرام پر سایہ فکن ہو چکا ہے. جن لوگوں کی من کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ محرم الحرام کی رحمتوں اور برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور جو بیچارے ہم جیسے من کی بینائی سے محروم، تو ان کے لیے محرم الحرام دوسرے عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں یہ مہینہ عظمت والا، حرمت والا کہلایا جاتا تھا. پھر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس مہینے کو احترام والا مہینہ قرار دیا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ اگر عظمت والا ہے تو یہ عظمت کب سے ملی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس مہینے کو عظمت ملی ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جمعے کی محرم الحرام کے مہینے میں جو رحمتیں اللہ کی جانب سے اترتی ہیں، کسی اور مہینے میں وہ رحمتیں نہیں اترتی، اس لیے یہ مہینہ احترام والا اور عظمت والا ہے. اب اگلی بات سنیں کہ قرآن پاک نے جب احترام والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا تو پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ جو احترام والے مہینے ہیں ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا احترام والے مہینے میں تو ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں، تو کیا باقی مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کسی مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن یہ جو احترام والے مہینے ہوتے ہیں اگر ان میں اللہ کی نافرمانی کرو گے تو برے عمل اور گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. جہاں فضیلت والے وقت میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہاں فضیلت والے وقت میں گناہ کا وزر اور وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا خاص طور پہ فضیلت والے اوقات میں گناہ نہ کرو. محرم الحرام کے حوالے سے اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خاص طور پہ فرمایا ہے کہ اس مہینے میں گناہ نہ کریں. اب سمجھ لیں کہ یہ مہینہ تو رحمت والا تھا، یہ مہینہ تو برکت والا تھا. ہماری ناسمجھی، دین سے ناواقفیت اور دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے لیے رحمتوں والا یہ مہینہ زحمت والا مہینہ بنا ہوا ہے. آپ شاید میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خود اس مہینے کو اپنے لیے زحمت والا مہینہ بنایا ہے. چنانچہ جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو حکومت پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہم اس مہینے میں امن و امان کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے
جو امن و امان کی منافی ہو، لہذا حکومت امن و امان پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ فوج کو طلب کیا جاتا ہے، ایف سی کو طلب کیا جاتا ہے، پولیس والوں کی ڈیوٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں، چوک چوراہوں پہ پولیس والے ایف سی والے کھڑے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے لیے اچھی خاصی مصیبت بنی ہوتی ہے، حکومت کے اضافی خرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہذا حکومت کے لیے درد سر، حکومتی کارندے پریشان، صرف وہ پریشان نہیں ہوتے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھے بڑے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، آگے دیکھتے کہتے ہیں کہ آگے راستہ بند ہے، کیوں بند ہے؟ کہتے ہیں آگے فلاں کام ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہاں سے واپس چلے جاؤ، تو کسی اور راستے سے چل کے آ جاؤ۔ بڑے بڑے شہروں میں اکثر لوگوں کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے، ان کو اپنی جانوں کی فکر ہوتی ہے، سال کے 11 مہینے آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، نہ ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، نہ مال کا خطرہ ہوتا ہے، نہ عزت آبرو کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو ہی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے غیظ و غضب کا نشانہ خواہ مخواہ میں بن جاؤں اور میرے اوپر لوگ غصہ ٹھنڈا کر دیں۔ دیندار طبقہ پریشان، کاروباری لوگ پریشان، کاروباریوں کا حال یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس مہینے میں ہمارا سودا نہیں ہوتا، سیل کم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے سودے لوگ نہیں کرتے۔ اور جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مخصوص انداز سے اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں وہ بھی زحمت میں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم کا ہر طبقہ اس مہینے میں رحمت کی بجائے زحمت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو یہ مہینہ رحمت والا بنایا تھا، ہمارے لیے زحمت کیسے بن گئی؟ یہ ہماری اپنی ناسمجھی ہے۔ ہم نے رحمت کا مہینہ زحمت میں تبدیل کر دیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے، یہ بات میں نے معذرت عرض کرنی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اپنا کام، اپنی مصروفیات، اپنا آرام چھوڑ کے آئے ہیں اور میں بھی اپنی مصروفیات چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہاں پہ کوئی لینا دینا مقصود نہیں ہے اور فقط وقتی طور پہ کانوں کو لذت پہنچانا بھی مقصود نہیں ہے کہ میں بیان کروں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، وقتی طور پہ بس کانوں کو لذت پہنچا دی، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش نہیں۔ آپ حضرات دور قریب سے چل کے آتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ میں بھی یہی جذبہ دل میں لے کے آتا ہوں کہ میرے پاس جو امانت ہے، میرے کندھوں پہ جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو میں اپنے کندھوں سے اتاروں اور جو بات مجھے صحیح نظر آتی ہے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ محرم الحرام احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں زیادہ اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت زیادہ کریں، ذکر اذکار زیادہ کریں، نفلی صدقات زیادہ دیا کریں، نفل نمازیں پڑھا کریں، نفل روزے رکھا کریں، کیونکہ اعمال کا اجر بڑھ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ باقی دنوں کے 30 روزوں کے برابر ہے۔ تو ایک روزہ 30 روزوں کے برابر؟ جی ہاں، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، ہر نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ 10 محرم کو روزہ رکھنا، یہ ہم اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن کا یہ روزہ پورے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، پورے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، تو سودا بڑا سستا ہے، ایک دن کی مشقت برداشت کر کے پورے سال کے گناہوں کی تلافی ہم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن
ایک نکتے کی بات سمجھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور مسلسل روزہ رکھا تو آخری سال آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کا میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. یہود اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی. فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا تھا تو یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پہ. تو حضور نے فرمایا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو یہ تو یہود کے ساتھ میری مشابہت ہو گئی اور مشابہت تو مجھے بالکل گوارا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال مجھے موقع ملا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملاؤں گا تاکہ روزہ بھی رکھ لوں اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو جائے. اب یہ بات ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے کس قدر اجتناب کرتے تھے کس قدر بچا کرتے تھے کہ 10 محرم کے روزے میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. میں ایک دن پہلے روزہ رکھوں گا تاکہ مشابہت ختم ہو جائے. یہود کے ساتھ مشابہت سے بہت بچا کرتے تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعویدار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے اور دوسری جانب پھر یہود اور نصارہ کے ساتھ ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں. ہمارے طور طریقے یہود و نصارہ کی طرح ہمارا لباس ہماری وضاحت ہمارے انداز و اطوار یہود و نصارہ کی طرح شادی غمی ہندوؤں کی طرح اور یہود و نصارہ کی طرح تو ہم جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ فقط دعویٰ کرتے ہیں. ہم اس دعوے میں جھوٹے ہوں اس دعوے میں کسی قسم کی سچائی نہ ہو. ہمیں گریبانوں میں جھان کے دیکھنا چاہیے. یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب کرنی چاہیے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہندو لوگ سال میں ایک دن مناتے ہیں ہولی دیوالی کا دن ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں سرخ رنگ پھینکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو مت کا رنگ ہوتا ہے جو بندے کے اوپر پھینکا جاتا ہے اور اس پر مہر لگائی جاتی ہے. تو ہندوستان میں ایک بزرگ ہم فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا پسینے میں شرابور اور بڑی پریشانی میں تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہو گیا آپ اتنے پریشان ہم تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی توقع رکھتے تھے آپ بڑے اللہ والے ہیں آپ بڑے اعلیٰ مراتب میں ہوں گے. فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھے بھی یہی توقع تھی کہ اللہ میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ ایک دن میں جا رہا تھا ہندوؤں کا وہی دیوالی کا دن تھا جو ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. میرے منہ میں پان تھا میں پان چبا رہا تھا. پان چبانے والے کو وقفے وقفے سے تھوک پھینکنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے تھوک پھینکنی تھی. جاتے وقت میں نے دیکھ لیا ایک گدھا راستے کے قریب بڑا ہوا پڑا تھا. میں نے چلتے چلتے وہ تھوک اسی گدھے کے اوپر پھینک دی اور میں نے کہا کہ تجھ پہ آج کسی نے رنگ نہیں پھینکا تجھ پہ آج کسی نے رنگ نہیں پھینکا. میں نے بے دھیانی میں یہودی ہندوؤں کے دیوالی کے دن میں مرے ہوئے گدھے کے اوپر پان کا رنگ پھینک دیا. اسی دن سے مجھے پکڑا گیا ہے کہ آپ نے ہندوؤں کے ساتھ مشابہت کیوں اختیار کی اور ہندوؤں کے ساتھ اسی مشابہت کی وجہ سے میں ابھی تک کٹہرے میں ہوں اور میں شدت کی حالت میں ہوں. تو میرے بھائیوں بے دھیانی میں اتنا کر دیا کہ ہندوؤں کی دیوالی کے دن میں مرے ہوئے گدھے کے اوپر تھوک پان کا رنگ پھینک دیا اور پھر اس پر بھی ان کی پکڑ آ گئی. اور ہم تو روزانہ صبح و شام اپنے تمام تر اعمال میں یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں.
اجتناب کرنا چاہیے زندگی کے تمام طریقوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر طریقہ زندگی ہمارے ہاں ممکن ہی نہیں ہے. بہترین طریقہ زندگی میرے محبوب کی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں. تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملائیں، یا پھر 11 محرم کا روزہ ملایا جا سکتا ہے. کل 9 محرم ہے، کل کا روزہ بھی رکھ لیں اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیں، یا پھر 10 کا رکھیں اور 11 کا بھی رکھ لیں. یوں گویا کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام جو ہم نے 10 محرم کو کرنا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر رزق کو فراخ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق فراخ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور مشکات شریف میں ہے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جربناہ مرارا فوجدناہ کذالک. ہم نے زندگی میں بارہا اس کا تجربہ کیا اور ہم نے ایسا ہی پایا کہ جب ہم نے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر رزق فراخ کر دیا تو پورے سال کے لیے اللہ نے ہمارا رزق فراخ کر دیا. 2 کام کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو کام ہم 10 محرم کو کرتے ہیں یا محرم الحرام کے پورے مہینے میں کرتے ہیں، میرے بھائیوں میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت، کوئی تعلق نہیں ہے. اب کئی مرتبہ بندے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ فلاں کام جو ہم کرتے ہیں 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں ہم کرتے ہیں، ویسے تو بڑا اچھا کام ہے، اس میں کوئی برائی نظر تو نہیں آتی، اس میں کیا حرج ہے، بہت خوبصورت بہت اچھا کام ہے، تو کرنے میں کیا حرج ہے، ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ سنت سے ثابت کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام امت کے سامنے کر کے دکھایا، وہ کام اگرچہ بظاہر اتنا خوبصورت اتنا خوشنما نہیں ہوتا، لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے اس لیے اللہ کے ہاں بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے. اور سنت سے ہٹ کے اگر کوئی کام ظاہر میں کتنا ہی خوبصورت کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، چونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیوں بہت خوشنما ہوتا ہے. بھائیو، ایک کاغذ ہوتا ہے چھوٹا سا، میلا کچیلا بے ترتیب لپٹا ہوا، ایک آدمی اس کو مٹھی میں پکڑتا ہے اور دکاندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کاغذ کا ایک کنارہ دکاندار کو نظر آ جاتا ہے تو دکاندار کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے جو اس کاغذ کو دیکھ لیتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ 5000 کا نوٹ ہے اور یہ بڑا گھاٹ ہے، بڑا سودا خریدے گا. تو فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، سر آپ کیا چاہیے، سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. 5000 کا نوٹ دیکھتی ہی دکاندار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. آٹا بھی مل جاتا ہے، گھی بھی مل جاتا ہے، چینی بھی مل جاتی ہے، بندہ گھر لے کے جاتا ہے. ایک اور آدمی ہے، وہ ایک اور کاغذ بنواتا ہے بڑا سارا، زیادہ خوبصورت منقش، 4 رنگوں سے رنگین، اوپر سے لیمینیشن بھی کر لیتا ہے، بالکل ملائم اور چمکدار، اور دکاندار کے پاس لے جاتا ہے. دکاندار سے کہتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے 1 کلو چینی دے دو. تو وہ کہتے پتہ نہیں کیا پی کے آئے ہو، اس کے بدلے کون چینی دیتا ہے.
تو وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے چھوٹے سے کاغذ کے بدلے چینی بھی دے دی، گھی بھی دے دیا اور آٹا بھی دے دیا، اب میں اتنا بڑا کاغذ نرم صاف ستھرا ملائم چمکدار، اس کے بدلے آپ مجھے 1 کلو چینی کیوں نہیں دیتے؟ تو دکاندار جواب دیتا ہے کہ اصل میں وہ جو کاغذ آپ نے دیکھا وہ عام کاغذ نہیں تھا، بظاہر میلا کچیلا، لیکن وہ اسٹیٹ بینک کا جاری کردہ ہے، اس پر شاہی مہر لگ چکی ہے، تو کاغذ کی قیمت کو نہیں دیکھنا ہوتا، وہ شاہی مہر کو دیکھنا ہوتا ہے، شاہی مہر کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ تو جس طرح اسٹیٹ بینک کا جاری کردہ چھوٹا سا کاغذ زیادہ قیمتی ہوتا ہے اگرچہ وہ ملا کچیلا ہوتا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں زیادہ وزنی اور قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بالمقابل لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طور طریقے بظاہر کتنی ہی خوبصورت اور خوشنما کیوں نہ ہو، یہ اس جعلی کاغذ کی مانند ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آپ ذرا توجہ سے میری بات سنیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کام سنت ہے، رسول اللہ سے ثابت ہے، اور یہ کام بدعت ہے، یعنی رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب ہم یہ کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے؟ ہر بندے کو تو قرآن و حدیث کے علوم حاصل نہیں ہوتے، کیا ہم میں سے ہر بندہ پہچان سکتا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنت اور بدعت کی پہچان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف عرب علاقے کے لیے نہیں تھی، صرف بر اعظم ایشیا کے لیے نہیں تھی، دنیا کے 7 بر اعظموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی اور ہے۔ آپ نے جو سنت اعمال امت کو بتائے وہ کسی ایک علاقے کے لیے خاص نہیں ہے، چونکہ آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے آپ کی سنت کے مطابق طور طریقے پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں۔ پوری دنیا میں سنت ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں سنت آفاقی ہوتی ہے، سنت عالمی ہوتی ہے، چونکہ نبی کی نبوت عالمی تھی، ان کے طور طریقے بھی عالمی ہوتے ہیں، جبکہ بدعت لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو ہر علاقے کے لوگ اپنے ذوق، اپنی چاہت اور ضرورت کے مطابق بناتے ہیں، لہٰذا ہر علاقے میں وہ طریقے اور انداز کے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، چونکہ میں بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، آپ حضرات تو مخلص ہوتے ہیں، اپنے علماء پر اور اپنے مذہبی پیشواؤں پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کتنے با اعتماد ہیں اور کتنے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں چونکہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں تو کئی مرتبہ ہمارے طبقے کے لوگ اپنے مادی اور مالی منافع کی خاطر، دنیاوی اغراض کی خاطر، اپنے ذوق کے مطابق نئے نئے طریقے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان میں اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے، اس میں میرا کیسے فائدہ ہوگا؟ چنانچہ ہر علاقے کے لوگ اپنے ذوق کے مطابق وہ طریقے بناتے ہیں۔ تو بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے، ہر علاقے کے اپنے انداز کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ سنت ہے۔ آپ امریکہ جائیں، آپ برطانیہ جائیں، آپ ایشیا میں آئیں، آپ یورپ جائیں، جہاں کہیں جائیں گے آپ کو 10 محرم کا روزہ ایک جیسا ملے گا، کیونکہ یہ سنت ہے، یہ عالمی ہے، نبی کی نبوت عالمی، اس لیے آپ کی سنت بھی عالمی۔ لیکن بدعت لوگوں کی ایجاد کردہ ہے، لہٰذا اس کے علاوہ جو بھی طور طریقے ہیں، پنجاب میں آپ دیکھیں گے، پنجاب میں 10 محرم کا دن اپنے انداز سے منایا جاتا ہے۔ آپ قریب میں سیدھے میں چلے جائیں، 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں دیکھیں گے، وہاں انداز بدل جاتا ہے۔
آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں 10 محرم کو، لیکن ان کی بدعات اور قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ ایران چلے جائیں، وہاں اور انداز ہے۔ آپ ترکی اور شام چلے جائیں، وہاں اور انداز ہے۔ تو اگر یہ نبی کی سنت ہے تو یہ نبی کی سنت پنجاب کے لیے الگ ہے اور سندھ کے لیے الگ ہے اور خیبر پختونخوا کے لیے الگ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کا نبی الگ ہے، سندھ کا نبی الگ ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب کا ایک ہی نبی ہے تو ایک نبی کی سنت طریقے پنجاب کے لیے جدا ہیں اور ایران کے لیے جدا ہیں اور شام کے لیے جدا ہیں، تو یقیناً یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ تو بدعت علاقائی ہوتی ہے، سنت آفاقی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال سے بات سمجھے، گندم کا دانہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، گندم کا پودا بھی دیکھا ہے، لیکن آپ کے کھیتوں میں گندم کی فصل جب کاشت کرتے ہیں تو پودا جیسے یہاں والا ہے ویسے پودا سندھ میں بھی ہوتا ہے، ویسے ہی پودا خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے۔ گندم کا پودا تو ایک جیسا، گندم کا دانہ بھی ایک جیسا، لیکن گندم کے کھیت میں جو خودرو پودے ہوتے ہیں یا خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہر علاقے کی جدا جدا ہوتی ہیں۔ پنجاب کی گندم خریدیں گے، وہاں گندم کی دانے کے اندر اور چیز شامل ہوتی ہے۔ سندھ کی گندم خریدیں گے، ان کی گندم کے اندر اور چیز شامل ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گندم خریدیں گے، وہاں پہ اور چیز شامل ہوتی ہے۔ جو مقصودی چیز ہے وہ ہر جگہ کی ایک جیسی ہوتی ہے، جو غیر مقصودی چیز ہے وہ ہر علاقے کی جدا جدا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دو کام ہیں سنت کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور باقی جو کام ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور اولاد رسول کی محبت نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی محبت تو دل میں ہو لیکن آل رسول اولاد رسول کی محبت دل میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ اگر تمہارے دلوں میں میری محبت ہے تو میرے اہل بیت کی محبت بھی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، ہم کئی مرتبہ خواہ میں دوسرے لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کے لیے کتنی عقیدت، کتنی عظمت اور احترام ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مطعون قرار دیں گے کہ ہم تو غلطی میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی دل اہل بیت کی محبت سے کس قدر معمول ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی مسجد نبوی سے بہتر ہے، وہ مٹی مسجد حرام سے بہتر ہے، وہ مٹی بیت اللہ سے بہتر ہے، وہ مٹی حجر اسود پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر میرے محبوب کے بدن مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی اتنا مقام رکھتی ہے کہ حجر اسود سے اس کا مرتبہ بڑھ گیا تو میرے محبوب کی ذات سے پیدا ہونے والی اولاد کی عظمت اور مرتبہ کیا ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا مقام اور مرتبہ دل و دماغ میں سوچتے ہیں اہل بیت کے لیے، سچی بات یہ ہے کہ دنیا والے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اہل بیت سے یہ توقع رکھتے ہیں
کہ آپ لوگوں نے اپنے نانا کے دامن پہ دھبا نہیں بننا، نانا کے دامن پہ داغ بننے سے بچنا ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اولاد رسول میں سے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں نظر نہیں آتا کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولاد رسول میں سے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی زندگی کو دیکھیں، ان کے وضاحت کو دیکھیں، ان کی شکل و صورت کو دیکھیں، بندے کو ترس آتا ہے کہ آپ اولاد رسول میں سے ہیں اور آپ کی حالت یہ بنی ہوئی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ کسی بندے کو مطعون قرار دینا کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، تو یہ زیادتی والی بات ہے اور یہ خواہ بدگمانی والی بات ہے۔ ہم کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح بدگمانی دل میں نہ لائیں۔ اور میں آخری بات عرض کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے 72 افراد کربلا کے میدان میں جس مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے، ہر مسلمان کا دل افسردہ ہے اسی بات پر۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ کاش کہ ہماری تاریخ اس سیاہ واقعے کے ساتھ سیاہ نہ ہو۔ ہماری اسلامی تاریخ میں اتنا روح فرسا واقعہ پیش نہ آتا، لیکن واقعہ پیش آیا ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بندے کے دل و دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر بندہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم حسینی ہیں، تم یزیدی ہو، اور نہیں تم یزیدی ہو، ہم حسینی ہیں۔ یہ جنگ چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم واقعی حسینی ہیں یا صرف ہمارا دعویٰ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کے خلاف اقدام کیا تھا اور یزید کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ کٹ تو گئے لیکن جھکے نہیں۔ نہ خود جھکے، نہ اپنی اولاد کو جھکنے دیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ دھبا بنے۔ اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھایا کہ اگر وہ اولاد رسول میں سے ہے تو وہ جھکنے والا نہیں ہوگا، وہ گھٹ سکتا ہے، وہ جھک نہیں سکتا، اور کر کے دکھایا۔ لیکن یزید کے ساتھ ان کا جھگڑا کس چیز کا تھا؟ رشتے کا جھگڑا تھا؟ نہیں۔ کوئی پلاٹ کا جھگڑا تھا؟ نہیں۔ کوئی زمین کا تنازع تھا؟ نہیں۔ پیسوں کا لین دین تھا؟ نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ سب کو پتا ہے کہ دین کا مسئلہ تھا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید وہ خلافت اور حکومت کا مسئلہ تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ حضرت حسن کو حکومت کی ضرورت تھی، نہ حضرت حسین کو حکومت کی ضرورت تھی۔ حکومت کا درجہ تو بہت کم ہے، ان حضرات کا درجہ تو بہت بلند تھا، اس سے بھی بلند اور اس سے بھی بلند۔ حکومت تو میں چاہتا ہوں تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری عزت کریں، لوگوں کے درمیان میرا مرتبہ ہو۔ حکومت کی ضرورت تو مجھے ہے، اولاد الرسول کو حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو اللہ نے حکومت کے بغیر وہ مقام دیا تھا کہ آج تک وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو حکومت کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا تھا۔ رسول اللہ کے بیٹے تھے اور کیا کمال کا خطبہ دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کدھر ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھ سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یزید کی فکر آپ کو لاحق ہو چکی ہے کہ یزید کا کیا بنے گا۔ وہ یزید کو مر گیا، اپنے مقام تک پہنچ گیا، بھائی آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی اپنی فکر کرو۔ یزید کافر تھا،
یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یا یزید ولی تھا، جو بھی آپ کہیں گے اس کے بارے میں نہ ہم سے موت کے وقت پوچھا جائے گا، نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، نہ پورے صراط میں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے گا تو میرے اپنے کرتوتوں کے بارے میں، میرے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں فاسق فاجر ہوں، میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں غیر متقی ہوں، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی ہماری عقل کا عالم یہ ہے، ہماری سمجھداری کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں۔ اپنے گھر میں 5 مرلے کے مکان میں ایک آدمی کی والدہ اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے جھگڑ رہی ہوتی ہے۔ اس آدمی کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ میری بیوی کی غلطی ہے یا میری والدہ کی غلطی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے واقعات پیش آئے ہیں اور آج ہم یہی بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی غلطی نہیں ہے۔ خام میں ان مباحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید مرا ہے، یزید اپنے کرتوتوں کا بدلہ پانے کے لیے اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سے یزید کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، البتہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم حسینی تھے یا یزیدی تھے، تمہارے اعمال، تمہارا طریقہ زندگی حضرت حسین کے طور طریقوں کے مطابق تھا یا یزید کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا، انہم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ میں یزید کے خلاف کیوں کھڑا ہو چکا ہوں؟ یزید اور یزیدی ٹولے نے رحمان کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے، شیطان کی اطاعت اختیار کر رکھی ہے۔ تو یزید کے خلاف کھڑا ہونے کی پہلی وجہ کہ وہ شیطان کی اطاعت اختیار کرنے والے تھے، ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک ہماری آنکھیں جو استعمال ہوتی ہیں یہ رحمان کی اطاعت میں استعمال ہوتی ہے یا شیطان کی اطاعت میں؟ ہمارے جو کان صبح سے لے کے شام تک استعمال ہوتے ہیں، ہماری زبانیں صبح سے لے کے شام تک درانتیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، یہ شیطان کی اطاعت کرتی ہے یا رحمان کی اطاعت کرتی ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کس رخ پہ جانے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح یزید اور یزید کے ساتھیوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کر رکھی تھی، ہم بھی اسی شیطان کی اطاعت اختیار کر رہے ہیں۔ پھر آگے حضرت حسین نے فرمایا وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، ان لوگوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ آج جو ہمیں اپنی سرزمین پہ فساد نظر آتا ہے یہ جنات کا برپا کردہ تو نہیں ہے، یہ جنگل کے درندوں کا برپا کردہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں میرے بھائیوں۔ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات چیٹنگ کر کے ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا، مال پیسے کے زور پہ دوسروں کی بیٹیوں کو نچا کر پھر ان کی عزتیں لوٹ کر ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا میراث میں حصہ دبا کر ہم نے فساد برپا نہیں کر رکھا۔ کیا ہم نے مثالیں اور مرچوں کے اندر پیسی ہوئی اینٹیں ملا کر ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا؟ کیا ہم نے چائے کی پتی میں اور دودھ میں ملاوٹ کر کے ہم نے فساد برپا نہیں کر رکھا؟ دوسروں بے گناہ لوگوں کا خون بہا کے ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا؟ تھانے کے اس سے چوکو ساتھ ملا کر، پیسے کے زور پہ جج کو ساتھ ملا کر، ساتھ والے پلاٹ پہ قبضہ کر کے ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا؟ کیا ججوں نے مال پیسے کے بدلے انصاف بیچ کر زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا ہے؟ یہ فساد کس نے برپا کر رکھا ہے؟ یہ ہم نے برپا کر رکھا ہے۔ جس فساد کو برپا کرنے کی وجہ سے حضرت حسین نے یزید کے خلاف اقدام کیا تھا۔ میرے بھائیوں میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہی فساد ہم بھی برپا کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ شاید یزید نے بھی اتنا فساد برپا نہ کر رکھا ہو جتنا ہم نے برپا کر دیا ہے۔ اور پھر آگے یزید کے خلاف حضرت حسین کھڑے ہو گئے تھے، حضرت حسین نے فرمایا وَعَطَّلُ الْحُدُودَ، ان لوگوں نے حدود کو معطل کر رکھا ہے۔
چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے. یہ شریعت کی حدود ہیں، اور ان لوگوں نے حدود کو معطل کر رکھا تھا. حضرت حسین نے کہا کہ میں حدود کو نافذ کر کے رہوں گا. اب سنیے، 75 سال تو ہماری اس ملک کے ہو چکے ہیں، کیا اس میں شریعت کی حدود معطل نہیں ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ہماری ملک میں زانی کو سنسار کیا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، شرابی کو کوڑے لگائے گئے؟ نہیں. حدود معطل ہو چکے ہیں، حدود شریعت معطل ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ نہیں، ہم نے تو معطل نہیں کیا، یہ تو ارباب اقتدار نے معطل کیے ہیں، حکمرانوں نے معطل کیے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے. حکمرانوں کو اس مقام تک کس نے پہنچایا ہے؟ ان کے ووٹر سپورٹر کون ہیں؟ ہمارے ووٹ، ہماری سپورٹ کی وجہ سے ہی تو حکمران اوپر جاتے ہیں. تو اگر اوپر جا کے ہمارے حکمران حدود شریعت کو معطل کرتے ہیں، تو جہاں ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو ہم سے بھی باقاعدہ سوال ہوگا، تم لوگوں نے ان لوگوں کو کیوں اوپر تک پہنچا دیا تھا جو شریعت کے حدود کو معطل کرنے والے تھے؟ آج تو مولوی کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ مولوی ہمارے ساتھ تھانے اور کچہری میں نہیں جاتا اور ہماری کرتوتوں میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تو ہم مولویوں کو ووٹ نہیں دے سکتے. اور جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کے کرتوت ہم سب کے سامنے ہیں. یاد رکھیں، ہمارے ووٹ کی وجہ سے کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے بڑے مرتبے تک پہنچ گیا، اس کے تمام تر کرتوتوں میں ہم برابر کے شریک ہوں گے. تو لہٰذا انہوں نے حدود کو معطل کیا تھا، ہمارے ہاں حدود معطل ہیں. اور حضرت حسین نے آخری بات کی، وہ احل ما حرم اللہ، کہ ان لوگوں نے ان کاموں کو حلال کر دیا ہے جن کو اللہ نے حرام کر دیا تھا. کیا ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو بہانے کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے ناچنے اور تھرکنے اور ڈانس کرنے کو آرٹ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ تو جو کام انہوں نے حرام کاموں کو حلال کر دیا تھا وہ سارے ہم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں شاید ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں. ہم حضرت حسین کے طریقہ زندگی سے کوسوں دور ہیں. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہ ہو کہ زبانی طور پہ ہم حسینی حسینی کے نعرے لگائیں اور پھر قیامت کے دن ہمیں یزیدی ٹولے کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. اگر ہم یزید کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں یزید کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس وقت جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور مجھے اس کا احساس ہے. اس لیے ایک ایک لفظ بولتے وقت بندہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر بات کرتا ہے. میرے بھائیوں، میں عرض کروں کہ اگر ہم حضرت حسین اور یزید کے زمانے میں ہوتے تو شاید ہم حضرت حسین کے ساتھیوں میں ہونے کی بجائے ہم یزید کے لشکر میں، کیونکہ ہمارے سارے کام وہی ہیں جو یزید کرتا تھا. حضرت حسین کے کاموں سے تو ہم کوسوں دور ہیں. حضرت حسین نے تو اس وقت نماز نہیں چھوڑی تھی جب کربلا کے میدان میں نیزے آپس میں ٹکرا رہے تھے، تلواروں کی چھنکار تھی، تیر برس رہے تھے اور پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی میسر نہیں تھا. حضرت حسین نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی تھی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ نہ صبح کی نماز پڑھی، نہ ظہر کی پڑھی، نہ عصر کی پڑھی، نہ مغرب کی پڑھی، نہ عشاء کی پڑھی. اس کے باوجود بھی ہم حسینی ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی قسم ہے حضرت حسین کے ساتھ محبت کی، اور پتہ نہیں ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہیں. کیوں ہم ضمیر سے نہیں پوچھتے؟ ہمارا ضمیر کیوں مردہ ہو چکا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں بیدار کرتا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا تمہارے دعوے ہیں اور کیا تمہارے کارنامے ہیں؟ حضرت حسین جس ماں کی گود میں پلے بڑے تھے وہ خاتون جنت، انہوں نے پردے
اور حیا کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کر دی ہیں کہ آج کی دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت حسین کی ماں نے حیا اور پردے کا جو اہتمام کیا تھا، آج انہی حسینیوں کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں حضرت حسین کا نام لے کے آدھی رات کو گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود حسینی ہے۔ نہ چہرے کا پردہ، نہ بالوں کو چھپانے کا اہتمام، نہ کوئی حسن اور اپنی زیبائش کو چھپانے کا اہتمام، اور اس کے باوجود ہم سارے حسینی ہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ محبت کے لیے 10 دن مخصوص انداز سے محبت کا اظہار کر کے پورے سال کے لیے ہم مطمئن بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم حسینی ثابت ہو گئے، حسینی ہونے کی سند ہمیں مل گئی، پھر پورا سال ہمیں نہیں پتا کہ تو کون اور میں کون۔ میرے بھائیو، یہ وفا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ حسینی بنے، حقیقی حسینی، حضرت حسین کی پیروی کرنے والے، ان کی تعلیمات پہ نقش قدم پہ چلنے والے، اور تعلیمات اور نقش قدم پہ چلنے والے، اور صرف 10 دن کے حسینی نہ بنے، سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن کے حسینی بنے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اہل بیت کے ساتھ تعلق سیزنل اور موسمی نہیں ہونا چاہیے، کل وقتی ہونا چاہیے، ہر موسم اور ہر زمانے میں ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضرت حسین کے سامنے ہم جائیں تو ہم سرخرو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبروں پہ واپس جاتے ہیں دونوں۔ جی، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہی 2 کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ خواتین کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ اگر حضرت حسین کے ساتھ محبت کرنے والی، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں، تو حضرت حسین جس ماں کی گود میں پلے بڑے تھے، اس ماں کے طور طریقوں کو سنیں، معلوم کریں اور ان کی پیروی کریں، تاکہ قیامت کے دن خاتون جنت کے قدموں میں ان کو جگہ مل جائے۔ حضرت حسین کے نام پہ نکلنے والے کسی جلوس میں شرکت نہیں کرے، حضرت حسین کے نام پہ منانے والی کسی تقریب کے اندر خواتین قطعاً شرکت نہ کریں، اور خاص طور پہ محرم الحرام کے مہینے میں پھر قبور پہ جانا، پھر درباروں پہ جانا، ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خاتون جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائی، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اب دوبارہ وہی عرض کرتا ہوں کہ شاید میری کوئی بات آپ لوگوں کو ناگوار گزری ہو۔ میں نے خیرخواہی کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں ایک لفظ کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دوں گا۔ مجھے آپ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، خواہ میں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اس لیے مجھے جو کچھ دل میں آیا اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے برا نہیں منایا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ وقت مختصر